بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حکایت نمبر 18۔ فقیه پدر را گفت هیچ ازین سخنان رنگین متکلما در من اثر نمی کند۔ هیچ ازین، دیکھو سنو پہلے، هیچ ازین سخنان رنگین متکلما، تمام الفاظ اضافت کے ساتھ ہیں۔ هیچ ازین سخنان رنگین متکلما در من اثر نمی کند۔ ایک عالم نے اپنے باپ سے کہا، فقیہ ہے ایک عالم، فقیہ کہتے ہیں عالم کو، دین کا علم رکھنے والے کو فقیہ کہتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ اور فقیہ کا معنی ہو گیا ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مفتی، ہے نا؟ ہاں، تو ایک عالم نے اپنے باپ سے کہا، کیا کہا؟ ہیچ ازی سخنان رنگین متکلما درمن اثر نمی کند، کہ مقررین کی ان رنگین باتوں میں سے کوئی بات مجھ میں اثر نہیں کرتی ہے۔ بولو، مقررین کی رنگین باتوں میں سے کوئی بات مجھ میں اثر نہیں کرتی ہے۔ متکلمہ، متکلم کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بات کرنے والا۔ یہاں پر متکلمہ سے مراد مقررین ہیں، خطباء ہیں۔ بحکم آنکھ نمی بینم اشارہ کردار موافق گفتارے۔ اس لیے کہ میں ان کا کوئی عمل ان کے قول کے مطابق نہیں دیکھتا ہوں۔ بحکم آنکھ کے، اس کا معنی ہے اس وجہ سے کہ، اس سبب سے کہ، اس لیے کہ، اور کردار کا معنی کیا ہے؟ عمل، اور گفتار کا معنی قول، بات۔ اس وجہ سے کہ ان کا کوئی عمل میں ان کے کسی قول کے مطابق نہیں دیکھتا ہوں۔ یعنی عالم نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ جو مقررین لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، سمجھ میں آیا نا، ان کی کوئی بات میری طبیعت میں اثر نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل خود ان کے قول کے مطابق میں نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ خود اپنی کہی ہوئی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ اس مضمون پر شیخ سعدی کچھ اشعار ذکر کر رہے ہیں۔ مثنوی: ترک دنیا بمردم آموزند، خیشتن سیم و غلہ اندوزند۔ لوگوں کو ترک دنیا کی تعلیم دیتے ہیں اور خود چاندی اور غلہ جمع کرتے ہیں۔ آموزند آموختن سے ہے نا؟ ہاں، یہ خطیب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی تقریر میں لوگوں کو ترک دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، اور خود حال یہ ہے کہ دولت جمع کرتے ہیں اور غلہ جمع کرتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ خود اپنی دنیا بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ عالم را کے گفت باشد و بس،
چوں بگوید نگیرد اندر کس، وہ عالم جس کے پاس صرف باتیں ہی باتیں ہوں، جب وہ بولے گا تو اس کی بولی کسی کے اندر اثر نہیں کرے گی، چوں بگوید نگیرد اندر کس، جب وہ بولے گا تو اس کی بات کسی میں اثر نہیں کرے گی۔ عالما کس بود کے بد نہ کند، نہ کہ گوید بخلق و خود نہ کند، عالم وہ انسان ہوتا ہے جو برائی نہ کرے، وہ نہیں جو لوگوں سے کہے اور خود نہ کرے، عالم وہ ہوتا ہے جو برائی نہ کرے، وہ انسان عالم نہیں ہوتا جو لوگوں سے اچھائی کرنے کو کہے اور خود نہ کرے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، تو اس نے اپنے باپ سے کہا، اس عالم نے، کہ یہ مقررین جو رات بھر تقریریں کرتے ہیں جلسوں میں، مجلسوں میں، سمجھ میں آیا نا، تو ان کی کوئی بات مجھ میں اثر نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ ان کا عمل میں ان کے قول کے مطابق نہیں پاتا ہوں۔ سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، شیخ سعدی نے اس مضمون پر کچھ اشعار جوڑے جن کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مقررین لوگوں کو ترک دنیا کی تعلیم دیتے ہیں اور خود دولت جمع کرتے ہیں۔ وہ عالم جو جس کے پاس صرف باتیں ہی باتیں ہوں، جب وہ بولے گا تو اس کی بات کسی کے اندر اثر نہیں کرے گی۔ عالم وہ انسان نہیں ہوتا ہے جو لوگوں سے کرنے کو کہے اور خود نہ کرے، بلکہ عالم وہ ہوتا ہے جو تقوی اور طہارت کا مجسمہ ہوتا ہے اور کبھی برائی کے قریب نہیں جاتا۔ بیت، بولو نا جی، بیت کا معنی شیر۔ عالم کے کام رانی وہ تن پروری کند، او خویشتن گم است کہ راہ بری کند، وہ عالم جو مطلب برآری اور جسم پروری کرتا ہے، وہ خود بھٹکا ہوا ہے کسی کی رہبری کیا کرے۔ کامرانی کا معنی مطلب براری، اپنا مطلب پورا کرنا ہے نا۔ تن پروری کا معنی جسم پروری، یعنی جسم کی پرورش کرنا، جسم پالنا، یعنی صحت بنانا۔ تو وہ عالم جو صرف اپنے مطلب کے لیے، سمجھ میں آیا نا، تقریر کرے اور جس کی فکر کیا ہو، صرف کھا پی کر صحت بنانا اور موٹا ہونا، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ تو خود راہ راست سے منحرف ہے، وہ کسی کی رہبری کیا کرے گا۔ سمجھ میں آیا نا؟ اس کے باپ نے جواب میں کیا کہا اس کو ذکر کر رہے ہیں آگے حکایت میں۔ پدر گفت اے پسر، باپ نے کہا اے بیٹے، بمجرد این خیال باطل نشاید روے از تربیت ناصحاں بگردانیدن، وعلماء را، جلدی جلدی پڑھو جی، بدلالت منسوب کردن، و در طلب عالم معصوم از فوائد علم محروم ماندن، باپ نے کہا اے بیٹے، محض اس باطل خیال کی وجہ سے خیر خواہوں کی تربیت سے چہرہ پھیر لینا،
اور علماء کو گمراہی سے منسوب کرنا اور بے گناہ عالم کی تلاش میں علم کے فوائد سے محروم رہنا مناسب نہیں، نشاید کا معنی مناسب نہیں۔ باپ نے کیا کہا؟ باپ نے یہ کہا کہ محض اس خیال باطل کی وجہ سے، سمجھ میں آیا نا، کہ ان کا کرتوت ان کی باتوں کے مطابق نہیں ہے، اپنے آپ کو علم کے فائدے سے محروم کر لینا یہ دانش مندی نہیں ہے، اور علماء کی طرف گمراہی کی نسبت کرنا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے۔ اگر ان میں کوئی برائی پائی جاتی ہے جس کا نقصان دوسروں تک نہیں جاتا تو وہ ان کا ذاتی عمل ہے، یہ کہہ کر درگزر کرو، سمجھ میں آیا نا، اور اس کے اندر جو اچھی باتیں ہیں اس کو تم لو، بلا وجہ کسی عالم کی گستاخی نہ کرو، سمجھ میں آیا نا، اور ان پر طعنہ زنی نہ کرو، ورنہ پھر علم کے فوائد سے محروم رہ جاؤ گے، اور یہ دانش مندی نہیں ہے کہ آدمی، سمجھ میں آیا نا، علم کے فوائد سے محروم رہ جائے۔ تو باپ نے جو کچھ جواب میں کہا اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ تمہاری نظر عالم کی خوبی پر ہونی چاہیے، اس کی خامی پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کی خامی پر نظر رکھو گے تو تم خود بھلائی سے محروم رہ جاؤ گے، سمجھ میں آیا نا، لہٰذا اس کی خوبیوں پر نظر رکھو، اور جو مفید باتیں وہ بتاتے ہیں ان کو اخذ کرو اور قبول کرو۔ ہمچو نابینا کے شب در وحل افتادہ بود، اس اندھے کی طرح جو ایک رات کیچڑ میں پڑا ہوا تھا، وہ می گفت اور کہتا تھا۔ وحل کا معنی کیا ہے؟ کیچڑ، سمجھ میں آیا نا، ہاں، اس اندھے کی طرح جو ایک رات کیچڑ میں پڑا ہوا تھا، وہ می گفت اور کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ آخر اے مسلمانان چراغ فرا راہ من دارید، آخر اے مسلمانوں کوئی چراغ تو میرے سامنے رکھو، فرا کا معنی سامنے ہے نا، چراغے کوئی چراغ، فرا سامنے، راہ من میرے راستے کے سامنے، میرے راستے کے سامنے، میرے راستے میں، یعنی میرے راستے میں رکھو یا میرے سامنے میں رکھو۔ زن فارحہ بشنید و گفت، ایک خوش طبع عورت نے سنا، خوش طبع یعنی حاضر جواب، شوخی کرنے والی، ہاں، بولنے والی، سمجھ میں آیا نا، یعنی حاضر جواب کہہ لو۔ ایک خوش طبع عورت نے یعنی ایک حاضر جواب عورت نے سنا، وہ گفت اور بولی، تو کے چراغ نہ بینی بچراغ چے بینی، تو جو چراغ نہیں دیکھتا ہے چراغ سے کیا دیکھے گا، سمجھ میں آیا نا، ہاں، تو ویسا کام تم مت کرو، یہ مت کہو کہ اے عالم تم خود عمل نہیں کرتے ہو، سمجھ میں آیا نا، تو ہم کو کیوں بتاتے ہو، سمجھ میں آیا نا، تم عمل کرو، وہ نہیں کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے، سمجھ میں آیا نا۔ جیسے اندھے کو دیکھو، اندھے نے چراغ طلب کیا تو دنیا نے یہی سمجھا، سمجھ میں آیا نا، کہ اس کا یہ سوال لایانی ہے، بیکار ہے، یہ چراغ سے کیا کرے گا، جیسا کہ عورت بولی، سمجھ میں آیا نا، اور اس کا کیا جواب دیا اندھے نے، یہاں تو مذکور نہیں ہے لیکن دوسرے قصوں میں تم نے پڑھا، ارے میں اس لیے چراغ مانگ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آدمی
مجھے سنبھالا دینے کے لیے آئے وہ خود کیچڑ میں نہ گر جائے. سمجھ میں آیا نا؟ تو اس کا چراغ طلب کرنا ایک حکمت سے تھا. سمجھ میں آیا نا؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا اور دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچنے والا تھا. تو یہی حال عالم کا سمجھ لو کہ اگر وہ اچھی باتیں بتا رہا ہے، سمجھ میں آیا نا، تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، تو تم اس فائدے کو قبول کرو، اخذ کرو، اس کی بات کو مانو اور یہ کہہ کر اسے نہ دھتکارو اور خود کو علم کی روشنی سے محروم نہ کرو کہ یہ تو بے عمل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ عالم کی خوبی کو دیکھو اور اس کی برائیوں سے صرف نظر کرو، ورنہ تو پھر علم کی دولت سے محروم رہ جاؤ. سمجھ میں آنا؟ اس لیے کہ معصوم کون ہے؟ گنہگار تو سبھی ہیں. سمجھ میں آنا؟ ہاں، اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں. سمجھ میں آنا؟ باقی گناہ اور خطا کا امکان سب میں ہے، اب کسی میں کم ہے اور کسی میں زیادہ ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.